نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون ہر قسم کی تعریف، تمہید، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام امام النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم، محتشم، مکرم دوستو، بزرگوں، 14 اگست 2023 جو آج سے 3 دن بعد یہ دن آنے والا ہے، یہ دن اس لحاظ سے بہت اہمیت والا ہے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آئے ہوئے، پاکستان کے بنے ہوئے 14 اگست کو 76 سال ہو جائیں گے۔ یہ جمعے کا دن تھا جب پاکستان بنا، معرض وجود میں آیا، اس کا اعلان ہوا۔ آج دل یہ چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کے بنانے میں اپنی قربانیاں دیں، اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا تن من دھن قربان کر دیا، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہر چیز کو پاکستان کے لیے قربان کیا، ان کی بات کی جائے، ان کا تذکرہ خیر کیا جائے۔
ہم میں سے عموماً وہ لوگ ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست پاکستان کے بننے میں اپنی قربانی پیش کی۔ ہم میں سے کچھ کے باپ دادا ہیں، کچھ کے نانا ہے، نانی ہے، یا خاندان کا کوئی بڑا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور جس نے اس پاکستان کے بننے میں اپنا حصہ ڈالا، قربانی پیش کی، ہجرت کی، وہاں سے چل کے یہاں آئے۔ اسلام کے اندر ہجرت یہ بہت بڑا مقام اور اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اسلام کے لیے ہجرت کی، اللہ کے لیے ہجرت کی، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اسلام کے لیے ہجرت کی جائے، اللہ کے لیے ہجرت کی جائے، اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے دو بندے ہوں، دونوں علم و فضل والے ہوں، علم والے ہیں، فضل والے ہیں، بڑے نیک متقی اور پرہیزگار ہیں، اگر مصلی پہ کسی کو کھڑا کرنا ہے، امامت کے لیے کھڑا کرنا ہے، تو دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ کس بندے نے ہجرت کی ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پوری دنیا تاریخ میں، پوری عالم اسلام میں جتنی بڑی ہجرت اس پاکستان کے لیے کی گئی، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بڑی ہجرت نہیں کی گئی۔ اور یقیناً یہ ہجرت صرف اور صرف دین کے لیے تھی، صرف اور صرف اسلام کے لیے تھی، صرف اور صرف اللہ کے لیے تھی، اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم نے جو یہ وطن حاصل کرنا ہے، یہ زمین حاصل کرنی ہے، یہ صرف زمین حاصل نہیں کرنی بلکہ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں جائیں گے، وہاں جا کر کے اللہ کو منائیں گے، اپنی عبادات آسانی سے کریں گے، اپنی عبادات کے لیے ٹائم نکال لیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر بڑی نعمتیں نازل کی، بڑے انعام، فضل، بہت کچھ نازل کیا، بہت کچھ بندے کو عطا کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمت، اپنی مرضی سے ہاتھ ہلانا، آنکھوں کو بند کرنا، کھولنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں، یہ اعضاء کی نعمتیں ہیں۔ بندہ آسانی سے، آزادی سے بندہ اعضاء کو ہلاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یہ اعضاء کی نعمتیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے کبارا نے جو قربانیاں دی تھیں، وہ ذہنی غلامی کو آزاد کرنے کی قربانیاں تھیں۔ اپنے جسم کو، یہ 5-6 فٹ کا جسم ہے، اس کو آزاد کرنے کی قربانیاں تھیں، اور اتنی بڑی ہجرت صرف اس لیے کی تھی۔ آج یہ کہہ دینا، سن لینا، بیان کر دینا بہت آسان ہے کہ ایک بندے نے ہجرت کی ہے، پوری زندگی کی جمع پونجی چھوڑ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، کوئی پتہ نہیں کیا بنے گا وہاں جا کے، کوئی پتہ نہیں ہمارے رزق کا کیا بندوبست ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہت بڑی ہجرت تھی اور بہت بڑی قربانی تھی۔ جن لوگوں نے قربانی دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ لیکن آج ہم نوجوان جب 14 اگست آتا ہے، بس جشن منایا، ہلڑ بازی کی، رسک مسوکی، یہ اس طرح کے جتنے بڑے کام ہیں یہ کیے، انجوائے کیا، بس یہ ہماری جشن آزادی مبارک ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ پتہ ہے یہ ملک کس کے لیے بنایا گیا، نہ یہ پتہ ہے کہ ہمارے کبارا نے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں کیا دی ہیں۔ یہ دو کام کیے، ایک تو مطلب بلا دیا کہ اس ملک کو بنایا کس لیے تھا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ جو بڑے کبارا تھے، ہمارے بڑے تھے، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں، اپنے آپ کو قربان کیا تھا،
ان لوگوں کے جو واقعات تھے، ان لوگوں کی جو قربانیاں تھیں، اس کو بلا دیا۔ اس کام میں ہمارے نصاب کا سب سے بڑا حصہ ہے، سب سے بڑا کردار ہمارے نصاب کا ہے، اور یہ جو تاریخ ہے سب سے بڑا ظلم اس نے بھی کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب تاریخ کسی پر ظلم کرنا چاہتی ہے، کسی پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو اس کی جو ساخت ہوتی ہے اسے مشکوک کر دیتی ہے۔ آپ اس سے پہلے دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب خلافت پر حملہ کیا گیا تو یوم غدیر خم کے نام سے ایک نیا لچ ڈال دیا گیا، نیا کام شروع کر دیا گیا۔ عید غدیر خم یہ ایک خاص طبقہ ہے جو اس دن 18 ذی الحجہ کو عید کا اعلان کرتا ہے، عید مناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہ بھی تاریخ کا ظلم ہے، اس کی وجہ یہ تھی مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم ایک انٹرجیکشن ہے، یعنی کہ وہاں سے رستے نکلتے ہیں، کوئی شام کی طرف، کوئی دوسرے علاقوں کی طرف رستے نکلتے ہیں۔ ایک دفعہ 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا، خطبے میں اعلان کیا من کنتم مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہوں۔ اور دوسرا ارشاد وہاں یہ فرمایا جس کے ساتھ دشمنی، جو بندہ علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بندہ میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب بہت زیادہ ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اس بات سے ایک الگ ایک فرقے نے یہ بات بنا لی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت ابوبکر کو نہیں بنایا۔ اس لیے یہ جو خلافت دی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، یہ نہیں دی جانی چاہیے تھی، یہ تو حضرت علی کا حق تھا، کیونکہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنتم مولا فعلی مولا۔ بے ساخت باتیں، یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، جب تاریخ کسی پر حملہ کرتی ہے تو اس طرح کے مشکوک کام، اس طرح کے مشکوک واقعات، اس طرح کی باتیں نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، ان کے بارے میں جب باتیں کی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے وہ مذہبی تھے، کوئی کہتا ہے وہ لبرل تھے، کوئی کہتا ہے اپنی اپنی باتیں، کوئی کہتا ہے وہ سیکولر تھے۔ آج تک یہی فیصلہ نہیں ہو سکا وہ مذہبی تھے، سیکولر تھے یا وہ کیا تھے۔ ایک مولوی بندہ جب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ قائد اعظم کو وہ مذہبی بنانے کی کوشش کرتا ہے، ایک سیکولر آدمی وہ سیکولر بنانے کی کوشش کرتا ہے، ایک لبرل آدمی وہ لبرل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام، یہ سسٹم اس لیے کیا جاتا ہے، یہ مشکوک اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب بانی جو ہے وہ مشکوک ہو گیا تو اوپر والی جو پوری ساخت ہے، پوری بنیاد ہے، ساری کی ساری مشکوک ہو جائے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک نیک انسان تھے، اپنے دل میں اسلام کی تڑپ رکھتے تھے، اسلام کے بارے میں جانتے تھے، اسلام کے بارے میں ان کو پتا تھا۔ ان لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے چند ہندو دوستوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ اسلام کو سیاست میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو اسلام کی بات کرتا ہوں اور جو میں سیاست کرتا ہوں وہ صرف اور صرف اسلام کے لیے کرتا ہوں، میرا جینا مرنا اسلام کے لیے ہے۔ میں جو یہ سیاست کرتا ہوں یہ صرف اور صرف جو میرا مقصد ہے سیاست کرنے کا وہ اسلام کے لیے ہے۔ آج یہ بڑے بڑے غداروں نے، یہ بڑے بڑے جو یہ لبرل چلے پھرتے ہیں، انہوں نے سیاست کا نام بدنام کیا ہے۔ سیاست ایک اچھا کام تھا، سیاست کا جو صحیح تعریف ہے، سیاست کا معنی یہ تھا اپنے حق کو ایک اچھے طریقے سے حاصل کرنا، یہ صرف سیاست کا نام ہے۔ لیکن ایک گندی طے چڑھا دی سیاست کے نام کے اوپر۔ آج ہم کسی بندے کو گالی دینی ہوتی ہے تو اگر وہ کہتے ہیں تو بڑا سیاسی ہے تو اگلے بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ سیاست کے اوپر طے چڑھائی گئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نیک انسان تھے، انہوں نے ہمارے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو قائد اعظم تھے نا، ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ جوتی مسجد میں لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ جوتی سمیت مسجد میں آ جاتے تھے۔ ایک جناب نے تو پوری کتاب اس بات پہ لکھ دی ہے
کہ وہ مسجد میں جوتا لے کے آتے تھے اور ثابت کرنے کی کوشش یہ کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے جو شعار تھے ان کی عزت نہیں کرتے تھے، اور آخر میں ثابت یہ کیا کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ آج ہماری اسی بات پہ جان اٹکی ہوئی ہے، اسی بات پہ باتیں چل رہی ہیں، وہ مسلمان تھے نہیں تھے، اتنا بڑا پاکستان بنا دیا، اتنا بڑا کام کر دیا، ہمیں کفار جو کافر لوگ تھے ان سے آزادی دلوا دی، لیکن آج ہماری جانیں اسی پہ اٹکی ہوئی ہیں۔ آج ہم یہی کوشش سرچ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کس طرح ان کو سیکولر بنانا ہے، کس طرح ان کو مذہبی بنانا ہے، کس طرح ان کو لبرل بنانا ہے۔ ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ اپنی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، باوثوق ذرائع سے جو ہم نے پڑھا ہے، وہ مسجد کی عزت کرنے والے تھے۔ ایک میں نے واقعہ پڑھا، بالکل صحیح واقعہ، کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسجد میں کسی کو آٹوگراف نہیں دیتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ مسجد میں آٹوگراف کیوں نہیں دیتے؟ لوگ آپ سے چاہت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو آپ ان کو آٹوگراف کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا میں مسجد میں آٹوگراف اس لیے نہیں دیتا، جب میں آٹوگراف دوں گا تو لوگ ایک حلقہ بنا لیں گے، لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، مسجد کا تقدس خراب ہوگا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد میں آٹوگراف نہ دوں تاکہ مسجد کا تقدس خراب نہ ہو، مسجد کی پامالی نہ ہو، مسجد کا تقدس خراب نہ ہو۔ تو آج اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ جو نئی نسل، تیسری نسل جو آ رہی ہے، یہ ہمارے جیسے جو نوجوان ہیں آج آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ پاکستان کیوں بنایا تھا، وجہ کیا تھی پاکستان بنانے کی، کیوں ہم وہاں سے اٹھ کے آئے، ہجرت کیوں کی، ہندوستان کو کیوں توڑا گیا، اس کی کیا وجہ تھی۔ آج یہ باتیں کرنے کی کوشش، وجہ صرف یہی ہے، اس کی بنیاد کو جو ساخت ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کو مشکوک بنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بھی کام میں شک پیدا ہو جائے، مشکوک کوئی کام بن جائے، اس کی ساخت ہل جاتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر فرمایا اگر بندہ وضو کر رہا ہے، وضو کے بعد بندے کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو بندے کی نماز نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر شک پیدا ہو گیا تو وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ یہی بات ہے، یہاں بھی شک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب شک پیدا ہوا، جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے بارے میں آپ بات کریں گے، ان کے بارے میں شک پیدا کریں گے، تو پاکستان کی جو بنیاد ہے، اس کی جو لا الہ الا اللہ جو اس کا مقصد تھا، وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ ممبروں پہ کھڑے ہو کے قائد اعظم کا نام کیوں لیتے ہیں، آپ کو کیا لینا دینا ان کے ساتھ، آپ اپنی قرآن حدیث کی بات کریں۔ قسم اللہ کی ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے، ان ممبروں پہ بیان کر کے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سینٹ ہے، یہ جو ہماری حکومت ہے، اس کو پتہ چلے، اس کو بتایا جائے کہ جو ہمارا ملک ہے یہ بنا کس لیے تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالا جائے۔ یہ جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، ان سے ہم یہ سننا چاہتے ہیں، ان کو ہم پیغام یہ دیتے ہیں آپ کا یہ حق بنتا ہے، یہ جو عدالتیں ہیں، یہ جو پورے کا پورا سسٹم ہے، یہ پورے کا پورا نظام ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کے مطابق ڈالا جائے، اس کو لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنایا جائے۔ یہ نہ ہو ایک کنٹ اٹھے اور اٹھ کر کے چند پیسے دے اور یہ جو جج ہیں ان کو خرید لے اور انصاف کو خرید لے اور اپنے مطابق انصاف کروائے، اپنے مطابق سارے کے سارے سسٹم کو اپنے مطابق کر لے۔ نہیں، اس لیے نہیں تھا، یہ سارے کام تو ادھر بھی ہو رہے تھے، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کو اپنایا جائے، لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنی چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے جتنے بڑے ہیں تقریر کرتے ہیں، 1.5 گھنٹے کی تقریر کر دیتے ہیں، 2 گھنٹے کی تقریر کر دیتے ہیں۔ قسم اللہ کی پوری تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کا نام آپ کو پوری تقریر میں نظر نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری تقریر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک، یہ اس کے بانی، یہ اس کے بڑے ہیں، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہیں، یہ پورے ملک کو چلا رہے ہیں۔ آپ کو 100 اختلاف ہوگا جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ کے ساتھ، 100 اختلاف، 100 باتیں ہیں، لیکن میں نے ان کی چند تقریریں سنی، ہمارے آنے سے تو پہلے چلے گئے، چند تقریریں میں نے ان کی سنی ہے۔ ان کی تقریروں میں یہ بات ضرور ہوتی تھی،
وہ اپنی قوم کو نماز کا درس دیا کرتے تھے، وہ اپنی قوم کو اچھے اچھے کاموں کا درس دیا کرتے تھے، وہ اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آج پورے 2-2 گھنٹے کی تقریریں، آپ کو نماز کا نام نظر نہیں آئے گا، اپنی قوم کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام نظر نہیں آئے گا، صرف کیا نظر آئے گا؟ ایک سیاسی ورکر اٹھتا ہے، سیاست والا اٹھتا ہے، وہ دوسرے پر الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے تو پہلے پر الزام لگاتا ہے، یہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں 74-75 سال ہو گیا، 76 سال ہو گیا، بس یہی کام چل رہا ہے، نہ ہم اس سے آگے بڑھے ہیں نہ ہم اس سے پیچھے ہٹے ہیں۔ جو مقصد تھا، جس کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا، یہ طرح طرح کے عذابات ہم پر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ 2-3 سال پہلے کورونا جیسی اتنی بڑی وبا ہم پر آئی، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں زلزلے آئے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں طرح طرح کی یہ جو آزمائشیں ہم پر آتی ہیں، روز نئے نئے مسئلے اور نئے نئے مسائل نظر آتے ہیں ہم کو۔ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کسی ہمارے وزیر اعظم نے، کسی صدر نے، کسی بڑے نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہو لوگوں ہم پر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے جھکیں، نمازیں پڑھیں، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے جھکیں، مسجدوں میں جائیں؟ آپ کبھی یہ بات نہیں سنیں گے۔ سنیں گے کیا؟ صرف اور صرف الزام تراشیاں، چغلی، جھوٹ، فراڈ، اس طرح کی ساری باتیں آپ کو ملیں گی، لیکن نہیں ملے گا تو اللہ کا نام نہیں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، لوگوں یاد کرو، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جب ان کو اللہ نے آزادی دی تھی۔ آج ہم دیکھیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، لوگوں یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور ہر وقت تم ڈرتے رہتے تھے کہیں تمہیں اچک کے نہ لے جائیں۔ اچکنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ آئے آپ پر ظلم کر کے چلا جائے، دوسرا بندہ ہے آپ کا مال کھانا حلال سمجھے، تیسرا بندہ ہے وہ آپ پر ظلم کرنا حلال سمجھے اور کہے کہ یہ مسلمان ہے، اس پر میں نے ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ڈرتے تھے، میں نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں آزادی دی ہے، تم کو میں نے الگ وطن دیا ہے، ان کافروں سے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اب کرنا کیا؟ لعلکم تشکرون، تم شکر کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن ہم آج اللہ کا شکریہ کس طرح ادا کرتے ہیں؟ آج کوئی بندہ الٹا کام کر رہا ہو، الٹا کام کرے تو اسے ہم روکیں تو اگلا کیا کہتا ہے؟ وہ بھائی چل رہا ہے پاکستان۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون بندہ کہہ رہا ہے جو پاکستان کا باسی ہے، پاکستان میں رہنے والا ہے؟ قسم اللہ کی، یہ جو بڑے جتنے بھی خراب ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے حکمران ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرپشن نہیں کرتے، کرپشن ہم کرتے ہیں۔ یہ نیچے سے کرپشن اٹھتی اوپر تک جاتی ہے، جب نیچے والے کرپشن کرتے ہیں تو اوپر والے کرپشن کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، کیا میں کرپشن نہیں کرتا؟ کیا آپ لوگ کرپشن نہیں کرتے؟ ہر ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے، ٹیچر ہے تو وہ کرپشن کر رہا ہے۔ کرپشن صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پیسے بٹورو اور چلے جاؤ، یہ چیز کا نام بھی ہے کہ اگر آپ 30-35 ہزار تنخواہ لے رہے ہیں، تنخواہ آپ کو اس چیز کی مل رہی ہے کہ آپ نے ایک دن میں 6 گھنٹے پڑھانا ہے، آپ 6 گھنٹے میں 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ آپ ہر ادارے میں دیکھ لیں۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے میں تو یہ کام نہیں کرتا، ہاں وہ بندہ کام نہیں کرتا جس کو موقع نہیں ملتا۔ جس بندے کو موقع ملتا ہے ہر بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر بندہ کہے تو اگلا بندہ کہتا ہے یہ پاکستان ہے، وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے، نیچے سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو اوپر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج آپ کو یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے یار پاکستان حاصل کیوں کیا تھا، پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے ہندوستان کو توڑ دیا ہے۔ قسم اللہ کی اگر آزادی کا آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آزادی کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو فلسطین کے مسلمانوں سے جا کے پوچھیں، یہ جو کشمیر کے مسلمان ہیں ان سے جا کے پوچھیں اس آزادی کے لیے وہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر چیز کو قربان کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں آزادی مل جائے، ہم آزاد ہو کے اللہ کی عبادت کریں، ہم آزاد ہو کے چلیں پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب چاہیں ہم اللہ کی بات کریں، جب چاہیں ہم مسجد کھول لیں، جب چاہیں ہم مسجد میں آئیں، جب چاہیں ہم اللہ کے سامنے دعا کریں،
جب چاہیں ہم مسجد میں اللہ کے لیے جھک جائیں. صرف آزادی یہ تھی. آج ہم نے اس کا معنی چینج کیا ہے. آج لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکالی جا رہی ہے آزادی کوئی چیز نہیں تھی, ہم ادھر بھی آزاد تھے, ہم یہ تھے, ہم وہ تھے. آپ ذرا طریقے اسلام کو پڑھیں, طریقے پاکستان کو پڑھیں, ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے بڑوں نے, ہمارے جو بڑے تھے, کس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے چک میں ایک عورت رہتی ہے, وہ بتاتی ہے, وہ وہاں سے ہجرت کر کے ابھی بھی ہے, وہ بتاتی ہے کہ جب ہم آنے لگے, ہم رستے میں تھے تو ہم نے دور دیکھا کہ وہاں کافی لوگ تھے, یعنی کافروں کے لوگ تھے جو مسلمانوں کو مار رہے تھے, جو نظر آتا مار رہے تھے. تو ہم ایک چھوٹا سا قافلہ سا بن کے جا رہے تھے, تو میرے پاس میرا بچہ تھا چھوٹا سا, تو وہ رو رہا تھا. تو میرے قافلوں والے نے کہا یا تو آپ ہمارے قافلے سے دور ہٹ جائیں, اس بچے کے رونے کی وجہ سے ان کو پتہ چل جائے گا, ہم سب کو وہ مار دیں گے, یا تو ہمارے قافلے سے دور ہٹ جائیں, اگر قافلے سے دور نہیں ہٹنا تو اس بچے کو پھینک دیں. اب وہ کہتی ہے کہ میرے پاس دو آپشن تھے, یا تو میں بھی مرتی اپنے بچے کے ساتھ, یا میں اپنا بچہ وہاں چھوڑ دیتی اور اکیلی آ جاتی. کہتی ہے کہ میں نے ان اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو روتے ہوئے خود وہاں چھوڑا ہے, وہاں لٹا دیا ہے, اور اس بچے کو دیکھتی دیکھتی ایسے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہوں, اور اس کی طرف ہجرت کر رہی ہوں, اور قافلے والوں کے ساتھ چل رہی ہوں, اور بچہ وہاں ہی روتا ہوا میں نے چھوڑ دیا. آپ واقعات کو پڑھے, بندے کو پتہ چلتا ہے. میں نے ایک واقعہ اور پڑھا جس میں اس نے کہا کہ میرے پاس بچہ تھا, کافروں نے بچہ چھینا ہے, چھین کر کے اوپر پھینکا ہے, اوپر پھینک کر کے نیچے وہ جو تلوار ہوتی ہے یا پتہ نہیں کس نوکدار ایک چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر ایسے بچہ آیا اور بچے کو چیر کر کے رکھ دیا. اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. اس کا مقصد کیا تھا؟ قربانی دینے کا مقصد کیا تھا؟ اپنا خون بہانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اور صرف یہ تھا اس ملک کو بنایا جائے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, اس ملک کو بنایا جائے محمد رسول اللہ کے فرمان پر, اس ملک میں نظام چلے, صرف اور صرف اس طرح کا نظام چلے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے, اس طرح کا ہمیں کوئی حکمران عطا کر دے, اچھا حکمران آ جائے جو اسلام کو نافذ کرے, جو دین کی بات کرے, جو دنیا کو چھوڑ کر کے صرف ہمارے دین کے بارے میں سوچے. آج ہماری معیشت کا کیا حال ہے, آج تک کوئی بندہ آپ کو بتاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو ہماری معیشت کا حال ہے صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے. آپ اللہ کی طرف آئیں, قرآن پڑھیں, مسجدوں میں آئیں تو ہماری معیشت سیٹ ہو جائے گی. ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے, دوسرے پہ اعتراض, اس نے ایسے کر دیا, اس نے ایسے کر دیا. وجہ صرف اور صرف یہ ہم نے آج اللہ کو چھوڑا ہے, قرآن کو چھوڑا ہے, دین کو چھوڑا ہے, تو اللہ کے عذابات ہم پر آ رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ملک پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. جو لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جن لوگوں نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے اللہ ان کی قربانیوں کو ان کے لیے راہ نجات بنا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے.